السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے مبادیاتی تعلیم کا آخری چیپٹر، اس کو نوٹ کر لیں۔ چیپٹر نمبر 9 ایجوکیشن ہے، رہنمائی اور مشاورت، یہ ہمارا آج چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 9۔ اس کا فرسٹ کوسچن جو لانگ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، مدرسہ میں رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ یعنی کہ مدرسہ، اب اس میں بک میں جتنے بھی مدرسہ کے لفظ استعمال ہوئے ہیں، اس کا مطلب بیٹا اسکول ہی ہے، جہاں پر بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ یہ ظرف مکان ہے، یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پر بچہ کچھ سبق سیکھتا ہے۔ تو مدرسہ میں رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ بیٹا ہمیشہ یاد رکھ لیں، ہمیشہ جو کویسچن ہوتا ہے اس کو بھی سمجھا کریں۔ جب تک کہ آپ کو کویسچن صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، آپ اس کا آنسر بھی صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاؤ گے۔ تو مدرسہ میں رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکول کے اندر جو آپ کو رہنمائی کرتے ہیں، تو وہ رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کیوں آپ کو جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کا آنسر ہم پڑھتے ہیں، پیج نمبر 64 کے اوپر اس کا آنسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسے میں رہنمائی اور مشاورت کا کردار، یعنی کہ مدرسہ کے اندر رہ کر جو طلباء اپنے بڑوں سے، یعنی اپنے اساتذہ سے جو رہنمائی لیتے ہیں یا مشورہ لیتے ہیں یا گائیڈنس لیتے ہیں، یہ اب اس کے حوالے سے چیپٹر ہے، اس حوالے سے اب ہمارا کویسچن ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ تعلیم و تدریس کی ہر طالب علم کو ہر وقت اور ہر لمحہ ضرورت رہتی ہے، یہ بھی رہنمائی کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ تاہم طلباء کو رہنمائی کی بھی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، لیکن رہنمائی کی ضرورت طالب علم کو خاص مواقع اور مسائل پیش آنے پر پڑتی ہے۔ تعلیم کے ساتھ بیٹا، جب ایک بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ کچھ لمحات اور کچھ مراحل بچوں کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جہاں پر ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر ان پر رہنمائی کی ضرورت، مشورے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں سادہ سے الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں، مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنے بڑوں سے جو اس حوالے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کا اس حوالے سے تجربہ ہوتا ہے، اساتذہ کرام یا اسکول کے جو بڑے پرنسپل یا جو اس حوالے سے بڑے ایکسپیرینس جن کا ہے، ان سے بچہ مشورہ لیتا ہے کہ وہ سائنس میں کون کون سے سبجیکٹ رکھے، یعنی کہ وہ کمپیوٹر پڑھے یا بایو پڑھے یا سائنس پڑھے یا آرٹس پڑھے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اس کو ضرور مشورہ لینا چاہیے، کیونکہ مشورہ جو ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے، ایک جو استاد ہوتا ہے اس کا ایک پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور یعنی ایک جو بچہ ہوتا ہے اپنے استاد کے پاس پڑھتا ہے تو اس کو پڑھتے پڑھتے اساتذہ کو اس بچے کے حوالے سے اتنا تجربہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے حوالے سے جو فیوچر پلان ہوتا ہے وہ اسے ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ صحیح طریقے سے کون کون سے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ وہ زیر مطالعہ رہا ہے بچے کی جو اسٹڈی کے جتنے بھی مراحل ہیں اس کے سامنے سے گزرے ہیں۔ تو ایک طالب علم کے لیے اس کے جو معلم ہیں، اس کے جو اساتذہ کرام ہیں، اس کے لیے بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ضرور بچے کو زندگی میں ضرور پیش آتی ہے۔
مضامین کی تدریس میں ہر طالب علم مصروف رہتا ہے، یعنی کہ جو مضمون پڑھتا ہے اس کو سیکھنے میں بچہ مصروف رہتا ہے۔ رہنمائی کی کسی طالب علم کو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے جب اس کی کارکردگی چند وجوہات کی بنا پر بہتر نہیں ہوتی، یعنی کہ جب بچہ دیکھتا ہے کہ مجھے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کو کرنے سے کچھ میرے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ جو بچہ چاہتا تھا وہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ تو پھر وہ مشورہ لیتا ہے، پھر وہ رہنمائی لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اساتذہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی اس پر لگائی ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی اس فیلڈ کے اندر گزاری ہوتی ہے، وہ اچھے برے کی تبیین کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح زندگی کے اندر وہ بچے کامیاب ہو سکتے ہیں جن کی تعلیم کا لیول یہ ہے، جن کی تعلیم اس طرح کی ہونی چاہیے، کون کون سے سبجیکٹ میں کیا کیا جو ان فیوچر جو ہے وہ کام آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ایک اساتذہ کی ذہن کے اندر، ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو جب اس کی اپنی کارکردگی پر جو وہ مطمئن نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اساتذہ سے مشورہ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ مثلا انگریزی ہر طالب علم پڑھتا ہے، اس مضمون میں ایک طالب علم کوشش کے باوجود کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا، یعنی کہ ایک سبجیکٹ ہے انگلش، اب اس کو جو پڑھنا پڑ رہا ہے، اب اس کو پڑھ کر وہ خطرہ اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے یا کامیاب نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ اپنے اساتذہ سے مشورہ لیتا ہے، گائیڈنس لیتا ہے، یا اس کو سیکھنے کے حوالے سے کہ سر اس میں مجھے میری رہنمائی کریں، یہ چیز میرے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہیں، آپ اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، آپ نے کس طرح سمجھا ہے، کائنڈلی مجھے کچھ ایسا طریقہ بتائیں تاکہ یہ میرے جو ہے وہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ عموماً جو بچے ہوتے ہیں وہ ایکٹیوائز اور پیسیوائز، اور جو 10th کے بچے ہوتے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ اور ٹینسز میں تھوڑے بہت جو ہے وہ مسائل کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے دماغوں میں نہیں بیٹھتی ہے۔ اگر بچہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی لے تو یہ چیز زیادہ جلدی اور سہل ہو جائے گی اس بچے کے لیے۔ داخلہ کے وقت بھی تمام طلباء کو مضامین منتخب کرنا ہوتے ہیں، تاہم انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے مضامین ان کے لیے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بچہ مدرسے میں آتا ہے، سکول میں آتا ہے، تو اس کو کیا پتہ کہ کون سا سبجیکٹ اس کے لیے بہتر ہے، یا کس سبجیکٹ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، یا کس کا فوکس سکوپ ہے معاشرے میں، یا کس کی زیادہ ویلیو ہے۔ تو یہ زیادہ تر اس بچے کو نہیں پتہ، کیونکہ بچہ ناآشنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو بچہ بالکل ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، اور ٹیچر جو ہوتا ہے وہ معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، ان کو یہ ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو پھر جو ٹیچر ہوتا ہے پھر وہ اس کو بڑے مفید مشورے دیتا ہے، مفید رہنمائی کرتا ہے مدرسے کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس کو یہ مطلب ایڈوائس جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ بیٹا آپ نے لائف میں کرنا کیا ہے، آپ کی لائف کا مقصد کیا ہے، پھر اس کے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پھر جو اساتذہ ہوتے ہیں اس کے سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں بچے کے پوچھنے پر۔ ٹھیک، کچھ بچے خود سے بہت تیز ہوتے ہیں جن کو ایک ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، وہ تو اتنا نہیں کرتے، لیکن عموماً جو عام طبقہ، عام طلباء ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں۔ غرض یہ کہ طلباء کو مدرسہ میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ رہنمائی اور مشاورت کا عمل ان مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ تو مدرسہ میں رہنمائی ضرور اس وجہ سے آتی ہے کہ بچہ ناآشنا ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور پھر جب اساتذہ کی رہنمائی ان کو ملتی ہے اور گائیڈنس ملتی ہے تو بچہ صحیح جو ہے وہ ڈگر پر آ جاتا ہے، اس کو باتوں کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے بیٹا، مشاورت سے کیا مراد ہے؟ طلباء کو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟
مشاورت جو ہوتی ہے، تو اس کا کچھ ریلیٹڈ جو کویسچن ہے، یعنی کہ اس کویسچن کا جو آنسر ہے وہ ہم نے مدرسہ میں رہنمائی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس میں پڑھا ہے، لیکن اس کو ہم علیحدہ سے بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہے مشاورت۔ رہنمائی فرد کو تمام شعبوں میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مثلاً بچے کو کون سے مضامین اختیار کرنا چاہیں بچے کی نظر کمزور ہے تو اسے کہاں جانا ہے، بچے کو کون سا پیشہ اختیار کرنا ہے، کیا بچے میں کسی پیشہ ورانہ شعبے میں جانے کی استعداد اور خصوصی صلاحیتیں موجود ہیں جن کی بنیاد پر اس کی رہنمائی کی جا سکے۔ تاہم بچے یا فرد کے کچھ مسائل، الجھنیں، مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جو گہرا مطالعہ چاہتی ہیں۔ یعنی یہ جو رہنمائی ہوتی ہے دنیا کے اندر کوئی بھی، یہ تو ہم بچوں کی بات پڑھ رہے ہیں، بڑوں کی بھی بات کریں تو دنیا میں ہر انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، عقل کل نہیں ہے۔ ہر انسان کو رہنمائی اور مشاورت کی اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، اگر مثال کے طور پر معاشرتی بات کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ کاروبار میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو حالانکہ اس کو اس کاروبار میں کوئی اتنا خاطر خواہ جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ یہ کرتا ہے کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے وہ گائیڈنس لیتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ تو کسی بھی چیز کی انفارمیشن لینی ہو، گائیڈنس لینی ہو، رہنمائی لینی ہو تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم موجود ہے جہاں پر آپ ہر طرح سے رہنمائی لے سکتے ہو۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، واٹس ایپ پہ بہت سی معلومات آپ کو گھر بیٹھے آ جاتی ہیں۔ تو آپ کے لیے اب تو رہنمائی اور مشاورت تو بہت آسان ہو چکی ہوئی ہے، لیکن بات ہو رہی ہے سکول کے اندر۔ اگر کوئی شخص جس سے میں نے پہلے بات کی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر اس بندے کو تلاش کرے گا جو اس فیلڈ کے اندر بڑا ماہر ہوگا، اس سے پھر رہنمائی لے گا، گائیڈنس لے گا۔ اور یاد رکھ لیجیے اس طرح کی جو گائیڈنس اور رہنمائی جو ہوتی ہے یا کسی سے مشورہ جو لینا ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اس فیلڈ میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور یہ جو رہنمائی اور یا مشورہ ہوتا ہے یہ ہمیں لینا بھی انہی لوگوں سے چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، مشورہ دینے والا وہ شخص ہوتا ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ ناکام شخص ہوتا ہے، یعنی کہ جن کو دنیا کا کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو مشورہ بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ مشورہ لینا بھی بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں۔ تو عموماً جو طلباء ہوتے ہیں ان کو چاہیے اپنے اساتذہ سے مشورہ لے، جنہوں نے، اور اساتذہ میں سے بھی ان اساتذہ سے جو آپ سمجھتے ہیں اس فیلڈ کے اندر مہارت رکھتے ہیں، وہ بہت کچھ جانتے ہیں اس حوالے سے، یا جن پر آپ کو ٹرسٹ ہے۔ یہ ٹرسٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ کو کس پہ اعتماد ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے اساتذہ جو ہوتے ہیں کبھی بھی طلباء کا، طالب علموں کا ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں توڑتے ہیں۔ تو مشورہ جو ہوتا ہے یہ بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مطلب بچے نے پیشہ کے اعتبار سے اگر چوز کرنا ہے کہ مثال کے طور پر انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، یا بزنس مین بننا ہے، یا اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی بھی شعبہ اختیار کرنا ہے، تو اب بچہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے کہ میں کون سا شعبہ اختیار کروں۔ تو اس کے لیے بچہ جو ہے وہ بہت سی الجھنوں کا، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور اب ڈیپلی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بڑوں کی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں معاشرے کے اندر کس کا زیادہ سکوپ ہے، یا بچے کے اندر کون سی ایسی چنگاری ہے جس کا جو رجحان ہے وہ کس شعبے کی طرف ہو رہا ہے۔ اگر ایک بچہ کلاس میں فزکس، کیمسٹری، بایو بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے تو آگے پڑھنے کے لیے جو اساتذہ ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں آپ نے ایف ایس سی میں، بی ایس سی میں آپ نے یہ سبجیکٹ رکھنے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی جو صلاحیت ہے ان سبجیکٹ کے اندر بڑی زبردست ہے۔
یا کچھ بچے انگلش کے اندر بڑے اچھے ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں آپ ایم اے انگلش کر لیں، ٹھیک ہے، آپ اس حوالے سے پی ایچ ڈی بھی کی طرف جائیں۔ یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں میتھمیٹک میں بڑے زبردست ہوتے ہیں تو پھر طلباء کو دیکھ کر اساتذہ کہتے ہیں بھائی آپ میتھ کے اندر آگے بڑھیں، ایم ایس سی میتھ کی طرف جائیں۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بایو یا کمپیوٹر میں بڑے مہارت رکھتے ہیں، ان کو بڑا آتا ہے، تو طلباء ان کے لیے پھر شعبہ اختیار کرتے ہیں۔ خصوصاً ایسے مسائل مشکلات یا الجھنیں جن کا تعلق ذہنی اور جذباتی کیفیات سے ہو، ان مسائل کو عام فرد حل نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو مسائل جن کا تعلق ذہن سے ہوتا ہے، یعنی کہ ذہنی طور پر بچہ پریشان ہے، ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، یہ جذباتی کیفیت ہے، یعنی کہ غصہ آ جاتا ہے، بڑی جلدی اپنے سے باہر ہو جاتا ہے، برانگیختہ ہو جاتا ہے، تو یہ کسی ایک فرد کا جو ہے وہ کام نہیں ہے ان مسائل کو حل کر سکنا۔ بچے کو اس بارے میں کسی ماہر سے مشورہ اور ہدایت کی ضرورت ہوگی، لہذا مشاورت کا عمل اسی سے متعلق ہے۔ اس عمل میں دو افراد موجود ہوتے ہیں، نمبر ایک مسئلے کا شکار فرد، یعنی کہ مشار، یعنی کہ جو مشورہ لے رہا ہے، اور تجربہ کار فرد جو مشورہ دے رہا ہے اسے مشیر کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گورنمنٹ میں بھی کچھ لوگ جو کوئی وزیر اعظم کا مشیر ہے، کوئی وزیر اعلیٰ کا مشیر ہے، یعنی کہ جو مشورہ دیتے ہیں ان کو تو مشیر، مشورہ دینے والے کہتے ہیں مشار، جس کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ ان دونوں افراد میں رابطہ ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ ذاتی تعامل سے وہ مسئلہ کے حل تک پہنچتے ہیں، یعنی کہ ذاتی پھر وہ کام کاج سے، ذاتی غور و خوض سے پھر اس پر ڈیپلی اسٹڈی کی جاتی ہے، بچے کے مسائل کا گہرا مطالعہ کیا جاتا ہے، تب جا کر بچے کی جو ٹینشن ہے وہ دور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ کلاس میں بیٹھ کر نہیں پڑھتا ہے، وہ ٹیچر کی بات نہیں سنتا ہے، یا اس بچے کے اندر بڑا چڑچڑا پن ہے، تو کچھ جو اساتذہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں بچہ سبق یاد نہیں کرتا، بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن کبھی اس کے گھر کی زندگی پر اگر اسٹڈی کی جائے تو اس کے گھریلو معاملات پتہ نہیں کتنے کو سنگین ہے کہ جس کی ٹینشن لے کر اور جس کے نقشے کو بچہ دماغ میں بٹھا کر پڑھ نہیں پا رہا ہے۔ یعنی اگر بیک میں جائیں، پیچھے جائیں تو دیکھیں بچے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر تمام حالات سازگار ہیں اور تمام معاملات بچے کے جو گھریلو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، تو پھر بچے کے اپنے اندر مسائل ہیں، بچہ معاشی حوالے سے کوئی پریشان نہیں ہے تو ان کے ذاتی مسائل ہیں، یعنی کہ یہ اسٹڈی کرنا لازمی ہے دونوں حوالے سے۔ عموماً کچھ بچے جو ہے وہ ماں باپ کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو لہذا اس بات پر بھی جو ہے وہ اسٹڈی ضروری ہوتی ہے۔ درج بالا امور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور آپ مشاورت کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ مشاورت دو افراد کے مابین ایک ایسی براہ راست باضابطہ مسلسل گفتگو ہے جس میں ایک فرد دوسرے فرد سے اس طرح مدد حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے مسائل اور مشکلات کو سلجھا سکے اور اپنے رویوں، طرز فکر اور کردار میں موضوع تبدیلی پیدا کر سکے تاکہ وہ آئندہ بھی مشکلات کا حل خود تلاش کرنے کے قابل ہو جائے۔ یعنی مشاورت یا رہنمائی دو افراد کے درمیان ایک ایسا معاملہ ہے جس کے ذریعے بچہ ایک باضابطہ اور مسلسل جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے مشیر کی وجہ سے، تاکہ وہ ان فیوچر خود بھی اس قابل بن سکے کہ وہ اپنے اس مسئلے پر خود جو ہے وہ کنٹرول پا سکے۔ اب کتنی دیر تک کوئی جو ہے وہ مشورہ دے سکتا ہے، کوئی بھی لانگ ٹرم مشورہ نہیں دے سکتا ہے، انسان کو خود سے ہی مشورے جو ہے وہ خود سے ہی مسائل کا جو ہے وہ حل کرنا چاہیے۔ مشاورت کے عمل کے ذریعے
مشاورت کے عمل کے ذریعے طلباء اور دیگر افراد کے پیچیدہ اور گمبھیر مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اس میں جو فرد مدد کرتا ہے اسے مشیر، اور جس سے مدد فراہم کی جاتی ہے اسے مشاور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مشاورت ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے مختلف افراد کے اندر پائے جانے والی ٹینشنیں، پائے جانے والے مسائل، پائے جانے والی الجھنیں اور پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں اور نہ حل ہونے والا جو وہ سمجھتا ہے مسئلہ، تو اس کو حل کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مشاورت۔ تو مشاورت کی ضرورت تب ہوتی ہے جب بچہ ٹینشن کا شکار ہوتا ہے سبجیکٹ کے حوالے سے، یا بچہ پیشے کے حوالے سے پریشان ہوتا ہے، تو تب جو ہے مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ مشاورت ایک باضابطہ ملاقات ہے جس میں دو جو اشخاص کا روبرو تعلق لازمی ہے، جس میں ایک فرد اپنے مسائل کے پیش نظر دوسرے فرد سے مدد لینے کی غرض سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے مسائل پوچھتا ہے، اور اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہونے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا ہمارا کویسچن نمبر سیکنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، کویسچن نمبر 2۔ آگے کویسچن ہے طلباء کی تعلیمی و تدریسی مسائل پر نوٹ لکھیں۔ یعنی تعلیمی اور تدریسی جو مسائل بچوں کے ہیں، طلباء کے ہیں، طالب علموں کے ہیں، ان پر نوٹ لکھیں ان کو کیا کیا مسائل جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے کویسچن نمبر 3، تعلیمی تدریسی مسائل، یعنی کہ جو بچوں کو ایجوکیشنل حوالے سے جو پرابلم ہے وہ کیا ہے۔ مدرسے میں داخل ہوتے ہی بچوں کو مختلف قسم کی تعلیمی تدریسی مسائل جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ کچھ کا تعلق اس کے تعلم کے عمل سے ہوتا ہے، یعنی کہ سیکھنے کے عمل سے ہوتا ہے۔ مثلا وہ زبان پر مناسب عبور نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کو کسی بھی تصور یا حقیقت کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ یعنی اگر ایک بچہ جو ساری زندگی اردو میڈیم میں پڑھا ہے، اب اس کے لیے انگلش میڈیم کے اندر جا کر پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی جو ہے وہ اردو سبجیکٹ پڑھے ہیں، ہر چیز اردو میں پڑھی ہے، صرف انگلش کا ایک ہی سبجیکٹ ہوا کرتا، اس میں سے بھی ABC ہوتی تھی۔ تو اس بچے کے لیے انگلش سیکھنا، انگلش میں کتابوں کو پڑھنا یا انگلش میں ڈیفینیشن یاد کرنا، یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بچے کے لیے زبان کے حوالے سے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگلی جماعتوں میں جو مضامین اس کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں وہ اس کی ذہنی صلاحیت، خصوصی استعداد، رجحانات اور سابقہ علم و معلوم سے مطابقت نہیں رکھتے۔ یعنی کہ وہ جو اس نے پہلے پڑھے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں، اس نے آرٹس پڑھا ہے یا اس نے کچھ سائنس کے حوالے سے کوئی بک نہیں پڑھی ہے، اب اس کو یہ بک پڑھنی پڑ رہی ہے، اس نے کسی بڑے اسکول کے اندر داخلہ لیا ہے، تو اب اس کے لیے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس کے لیے نئی نئی کتابیں آ رہی ہیں، نئے نئے ورڈز آ رہے ہیں، نئے نئے الفاظ کا جو انتخاب اس کے لیے کیا گیا ہے۔ تو بچے کے لیے یہ جو امر ہوتا ہے یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ بچے کے سامنے نئی کتابیں ہوں، نئے سبجیکٹ ہوں، اور کیونکہ اس کی اتنی ذہنی استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا کچھ یاد کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچے کا کہ وہ اپنے تدریسی عمل کو صحیح طرح جاری رکھے، یعنی کہ اس کے جو رجحانات ہیں، یعنی کہ اس کا جو توجہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ بچہ آرٹس میں انٹرسٹ لیتا ہے یا کمپیوٹر میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس کو اگر بایو رکھوا دی جائے، اس کے لیے کہا جائے آپ نے وہ بایو پڑھنی ہے، آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنی ہے، آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنی ہے، تو بچے کی مرضی کے خلاف بھی اگر جو کام کیا جاتا ہے تو وہ بھی ایک تعلیمی مسئلہ ہے، تعلیم کو حاصل کرنے میں ایک مسئلہ ہے اس بچے کے لیے۔ بعض اوقات چند بچے اپنی کچھ ذاتی مجبوریوں اور معذوری کی بنا پر کسی ایک یا دو مضامین میں دیگر بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اردو میں ٹھیک ہیں، جو اسلامیات میں ٹھیک ہیں، جو انگلش میں ٹھیک ہیں، میتھ پہ ان کو پرابلم ہوتی ہے،
میتھ ان کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، یا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو میتھ آتا ہے، جن کو انگلش نہیں آتی ہے، کوئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو اردو بھی سمجھ نہیں آتی ہے، جو اسلامیات جو ہے وہ اس کو صحیح طرح حل نہیں کر سکتے ہیں، حدیث کی تشریح نہیں لکھ سکتے ہیں، آیات کا صحیح طرح ترجمہ نہیں لکھ سکتے ہیں، یعنی جو آرٹس والے سبجیکٹ ہیں، اور کمپیوٹر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بہت مشکل ہے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچے یا تو اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے، یعنی جو حالات کو جتنے ناسازگار ہیں اور اتنے خراب حالات ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اس لیے دلچسپی نہیں رہا ہے کہ اب اس کو کام کاج کرنا ہے، اس کو گھر کے لیے کچھ اکٹھا کرنا ہے، کمانا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا کو اگر بچہ کوئی معذور ہے، جسمانی حصے میں کوئی بھی معذوری ہے، اگر ہاتھ ہے، آنکھ ہے، زبان، عموماً دیکھا ہوگا آپ لوگ بچے ایسے ہوتے ہیں جو حقلاتے ہیں اور جو الفاظ ہیں وہ طوطلے بولتے ہیں، یا ان کو پورے الفاظ ان کی زبان سے نہیں نکلتے ہیں، لفظ جو ہے وہ صحیح طرح ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیچر کو سبق سنا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی ایک بہت بڑا ایک عمل ہوتا ہے، تعلیم کے عمل کی رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ایک سبب بنتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اساتذہ کے سلوک اور سخت گیرانہ رویے کی وجہ سے کسی مضمون میں جو کہ استعداد حاصل غیر تسلی بخش ہو جاتی ہے۔ یعنی کچھ یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ایک سبجیکٹ جب کسی ٹیچر کو دیا گیا، اب اس ٹیچر نے اس سبجیکٹ کو کما حق نہیں پڑھایا، یا اس طرح سمجھ لیجئے اس کو آتا ہی نہیں تھا۔ جب اس ٹیچر کو آتا ہی نہیں اور پھر اس نے آگے بچوں میں کیا منتقل کرنا ہے، کیا اس بچوں کو سمجھانا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ٹیچر کو ان کے درجہ کے مطابق سبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ملتے، ان کو مطلب جو انتظامیہ کی طرف سے مل جاتے ہیں، اگر وہ انکار کرے تو ان کو اسکول سے چھٹی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اپنی ناک کو رکھنے کی وجہ سے وہ سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں۔ اب نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس میں طالب علم کا ہے، سیکھنے والے کا ہے، کہ وہ جو حالانکہ اس میں انٹرسٹ بھی لیتا ہے، اس میں اس کا شوق بھی ہے، وہ پڑھنے کے لیے تیار بھی ہے، لیکن جو اس کو پڑھانے والا ہے اس کو صحیح طرح پڑھانا بھی نہیں آتا، نہ کنوے کرنا آتا، یا یہ سمجھ لیجیے اس کو آتا ہے، اس کو پڑھانا آتا ہے، لیکن وہ بچے کی جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق نہیں پڑھاتا، اس کا لیول بڑا ہائی ہے۔ تو وہ یہ بھی اساتذہ کے لیے لازم ہے کہ بچوں کی ذہنی طاقت کے مطابق ذہنی سطح کو ملحوظ خاطر رکھ کے بڑے ہی آسان الفاظ میں بچوں کو سمجھائے، پڑھائے، لکھائے، تاکہ بچے اس کی بات کو، کیونکہ کلاس میں ایک جیسے بچے نہیں ہوتے ہیں، بچوں کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کچھ بچے بات کو جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ بچے 2-3 مرتبہ ریپیٹ کرواتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ کرواتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو 1 سیکنڈ میں سیکھ جاتے ہیں، تو بچوں کی طاقت بھی مختلف ہوتی ہے ذہنی۔ تو اس قسم کے بے شمار وجوہات ممکن ہیں جو بچے کے اکتساب پر اثر انداز، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رہنمائی کے ذریعے بچوں کے ان مسائل سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے، یعنی بچہ پھر اپنے ان مسائل کو جس کو وہ سمجھتا ہے اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا پھر سد باب کیا جائے، اس کے لیے کچھ حل تلاش کیا جائے۔ آگے ہے، اور یوں ان مسائل پر قابو پانے کے لیے تجاویز سامنے آ سکتی ہیں تاکہ بچے بلا رکاوٹ تعلیمی پروگرام میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے، پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو حل تو کرنا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تو سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے، اس بچوں کے ان پرابلم کو حل کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ پروگرام بنائے جاتے ہیں یا ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جن سے بچوں کی تعلیمی جو مسائل ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ تو بیٹا ہمارا کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔
آگے ہے کویشچن نمبر 4، پیشہ ورانہ مسائل کے حل کے لیے معلم یا مدرسہ کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ بیان کیجیے۔ پیشہ ورانہ مسئلہ یعنی بچوں کو جو پیشہ اختیار کرنے کے حوالے سے جو پریشانی آتی ہے کہ وہ کون سا پیشہ اختیار کریں، یعنی مضامین میں سے کس مضمون کا وہ انتخاب کرے اور پھر وہ شعبہ کون سا اختیار کرے، تو اس کے لیے بھی بچے بڑے مسائل کا شکار ہے۔ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں پیشہ ورانہ مسائل۔ روزی کمانے کے لیے ہر فرد کو کسی نہ کسی پیشہ ورانہ شعبے کو اختیار کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ روزی جب کسان پڑھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ پھر مجھے اچھی نوکری اچھی جاب مل جائے۔ طلبہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی میں کون سا پیشہ اختیار کریں تاکہ وہ اپنی روزی بآسانی کما سکیں۔ اس کے لیے انہیں مدرسہ میں مضامین کا باقاعدہ انتخاب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کسی پیشے کے لیے کسی قسم کی صلاحیت اور خصوصی استعداد درکار ہوگی، یعنی پیٹ بھی انسان کو لگا ہوا ہے، یہ انسان کی ضروریات ہیں۔ تو تعلیم جب بچہ حاصل کرتا ہے تو اس بچے کے اندر یہ بات بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے جب تعلیم جو حاصل کرنی ہے اس کے بعد میں پیشہ جو ہے وہ کون سا اختیار کروں، تو اس میں وہ شش و پنج کا شکار ہوتا ہے اور افراط و تفرید کا شکار ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے اساتذہ سے مشورہ لیتا ہے، اپنے اساتذہ سے پوچھتا ہے۔ پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جاتا ہے، آپ بھی نوٹ کر لیں اس اضافے کو۔ ہمارے ملک میں مضامین کا انتخاب جماعت نہم میں پیش آتا ہے۔ اس وقت بچوں کی ذہنی استعداد، رجحانات اور دلچسپی کا جائزہ لیا جائے اور پھر اس جائزہ کے نتائج کو سامنے رکھ کر بچوں کے والدین سے مشاورت کی جائے۔ پھر انہیں
مضامین منتخب کر کے دیے جائیں تاکہ وہ آئندہ ان مضامین کی تعلیم حاصل کر کے متناسب روزگار تلاش کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر چلا سکیں۔ یہ کام مدرسہ کے اساتذہ مل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا آپ نے یہ جو لام کوشچن ہے ہمارا پیشہ ورانہ مسائل کے حل کے لیے معلم یا مدرسہ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے بیان کیجئے۔ تو جس شروع میں جب مدرسہ پیشہ ورانہ مسائل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی آپ نے کرنا ہے اور اس میں آپ نے یہ بھی ایڈ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 5 ہے، رہنمائی اور مشاورت کے عمل سے گزرنے کے بعد طالب علم میں کیا صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں؟ فروغ پا جاتی ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کرے۔ یعنی جب بچہ مشورہ لیتا ہے، گائیڈنس لیتا ہے، رہنمائی لیتا ہے اور جو دینے والا ہوتا ہے بڑی شاندار بڑی زبردست اس کو رہنمائی کرتا ہے اس کی اور صحیح راستہ اس کو دکھاتا ہے اور پھر بچہ اس کے مطابق کام بھی کرتا ہے، تو پھر وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو بچے میں رونما ہوتی ہیں، کون سی صلاحیتیں ایسی ہیں جو بچے کے اندر بیدار ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی آنسر جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے پیج نمبر 64 کے اوپر۔ رہنمائی کے ذریعے بچوں میں بہت سی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ رہنمائی طلباء کی مشکلات کو دور کرنے میں معاونت کرتی ہے، وہ طالب علم کو اس قابل بناتی ہے۔ اب ہم وہ صلاحیتیں پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس قابل بناتی ہے۔ وہ مدرسے کے ماحول کے مطابقت حاصل کر سکے۔ طالب علم جب پہل اسکول آتا ہے تو اسے مطابقت میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ جس بچے کو یہ مسئلہ پیش آئے، رہنمائی کے ذریعے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو بچے ابتدا میں جب اسکول آتے ہیں تو ابتدائی لمحات میں بچوں کو ضرور پرابلم آتی ہیں، بچوں کو ضرور مسائل آتے ہیں، اور پھر بچے جب اساتذہ کی رہنمائی میں چلتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشورہ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بچہ اپنے اس مسئلے پر جو کہ وہ نیا آیا ہے اور اس کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ اس مشورے سے اپنے ان تمام مسائل پر قابو پا سکتا ہے۔
آگے ہے طالب علم صحیح طریقے سے صحیح مضامین منتخب کر سکے. جو طلبہ مضامین کے انتخاب میں الجھن کا شکار ہوتے ہیں، رہنمائی کے ذریعے ان کی مشکل دور کیا جا سکتا ہے. آگے ہے یعنی کہ یہ بھی مسئلہ جو مضمون کا مسئلہ ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے. طالب علم اپنے اندر دلچسپی اور تحریک پیدا کر سکے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں لگن سے کام کر سکے. یعنی وہ چاہتا کیا ہے، وہ مطلب فیوچر میں کیا بننا چاہتا ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتا ہے، تو اس کا تعین تو اس طالب علم نے خود کرنا ہے. اساتذہ کی رہنمائی سے یہ ہوتا ہے بچے کے اس عمل میں جو کہ دیر پا ہوتا ہے، طلباء کی جو سوچ ہوتی ہے اس کام کو کرنے کے حوالے سے، پھر جب اس میں اساتذہ کی رہنمائی کا تڑکا لگتا ہے تو وہ دیر سے ہونے والا کام جو ہوتا ہے وہ بڑی جلدی ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ لمبے کام کو مختصر وقت میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ایسا کرتے بھی ہیں. وہ مطالعہ کے درست طریقوں اور عادات کو اختیار کر سکے، یعنی کہ صحیح طریقے سے اسٹڈی کیسے کرنی ہے یہ بھی بچے کو آتا ہے. وہ اپنی ناکامی کے اسباب کو شناخت کر کے ان کو حل کر سکے. عموماً آپ نے دیکھا ہے کوئی بچے ناکام ہوتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھتے بھی ہیں، حالانکہ اسٹڈی میں بڑے زبردست ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کچھ بچے اپنی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس پر نظر ثانی نہیں کرتے ہیں کہ مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہا، میں یہ ناکام ہو رہا ہوں. اور اساتذہ کی رہنمائی میں اساتذہ ان کو بتاتے ہیں بیٹا آپ نے یہ غلطی کی ہے جس غلطی کی وجہ سے آپ کو یہ باتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ کو ان مسائل سے یعنی کہ یہ آپ اس سبجیکٹ میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے کیونکہ آپ غلط طریقے سے اسٹڈی کر رہے ہو، آپ کے اندر یہ غلطی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے اس رہنمائی کی وجہ سے بچہ اپنی غلطیوں پر قابو بھی پاتا ہے اور آگے کامیاب بھی ہو جاتا ہے. وہ موضوع پیشے کا انتخاب کر سکے، یعنی جو اس کے لیے مناسب ہے اس پیشے کا انتخاب کر سکے. رہنمائی کے ذریعے طالب علم کو اپنی خصوصی استعداد یعنی کہ جو اس کی اپنی جو اس کے اندر طاقت ہے اور رجحانات کو سمجھنے کے قابل بنایا جا سکے. یعنی وہ بچہ خود کیا کر سکتا ہے، یعنی کہ اس سارے سبجیکٹ میں ہم نے یہ پڑھا مشاورت اور رہنمائی کا، ہم نے یہ پڑھا اور یہ سیکھا بچہ خود کیا کر سکتا ہے، بچے کے اندر کیا کیا جو ہے وہ انرجیاں چھپی ہوئی ہیں، بچے کے اندر کیا کیا کچھ انبار چھپے ہوئے ہیں، یہ اساتذہ ان کو بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کے اندر یہ ہے، آپ یہ کرو، آپ کا رجحان اس طرف ہے، آپ اس طرف جاؤ. اور یاد رکھ لیجیے کسی بھی شخص کی کامیابی کا جو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کا رجحان کیا ہے، اس شخص کا رجحان کیا ہے. یہ ہو کہ بچے کا رجحان جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کا ہو اور اس کو انجینئر بنوایا جائے، بچے کا رجحان ہو انجینئر بننے کا اس کو پائلٹ یا فوجی بنایا جائے. تو بچے کے رجحان کو سب سے پہلے اس کا علم ہونا چاہیے کہ بچے کا رجحان کیا ہے، بچہ کیا سیکھنا چاہتا ہے، بچے کے اندر کیا ذوق ہے، وہ کس کو دیکھ کر اس کے اندر کون سی چیز اچھی لگتی ہے. ایک بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، اس کو یہ شوق ہے کہ میں کرکٹر بنوں اور والدین کی خواہش ہے ڈاکٹر بنے. وہ کبھی بھی اگر ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے تو اس میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائے گا جو وہ اگر کرکٹر بنتا وہ مقام حاصل کر پاتا. تو یہ بڑا ہی اہم جو ہے وہ موضوع ہے کہ مشاورت کی وجہ سے بچے کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہے تاکہ وہ اس کے مطابق پیشہ منتخب کر سکے. وہ مقصد حیات کا شعور حاصل کرنے کے قابل ہو جائے، یعنی کہ زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھی یعنی کہ بیکار، بے سود، بے فائدہ ایویں بس زندگی گزار دی، وہ اس
کے برعکس زندگی گزارتا ہے، وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو بیکار زندگی گزارتے ہیں اور پھر ان سے عبرت حاصل کر کے پھر وہ ایسی زندگی گزارتا ہے جنہوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے تاجر اور دنیا کے اندر بڑا بڑا نام کمانے والے، بڑے بڑے برانڈ، پھر ان کو دیکھ کر ان کا جو موٹیو ہوتا ہے، ان کا جو مشن ہوتا ہے وہ ان کی طرح بننے کا ہوتا ہے۔ وہ تدریسی و تعلیمی مشکلات کا فہم حاصل کر کے ان پر عبور حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اس مسائل کو، جو تدریسی و تعلیمی مسائل ہوتے ہیں، ان کو سمجھتا ہے، پھر ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے اور مثبت اوصاف کو اپنانے کی کوشش کر سکے اور منفی عادات کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یعنی کہ وہ اس قابل بھی ہو جائے کہ اپنے اندر یہ جو صفت بد ہے، اپنے اندر یہ جو صفت شاید اس کے اندر پہلے ہو وہ غلط عادات، غلط حرکات، اور پھر مشاورت کی وجہ سے اس میں یہ چیز آ جائے صحیح اور برے کی پہچان، اچھی چیزوں کو اپنانے کی اور بری چیزوں کو چھوڑنے کی، وہ اپنی جذباتی اور ذہنی الجھنوں پر قابو پا کر خوشگوار اور پرمسرت زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے، یعنی یہ اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ رہنمائی اور مشاورت کی مدد سے طالب علم کو اپنی شخصیت کے ہمہ گیر پہلوؤں کا فہم حاصل کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے، اس طرح اس کے لیے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا ہمارا یہ کوشچن تھا، کوشچن نمبر 5 لاسٹ چیپٹر کا، وہ ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو بالتفصیل سمجھایا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ شارٹ کوشچن کی طرف آتے ہیں۔ اب ہم شارٹ کوشچن سیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تعلیم کے جدید مفہوم کے مطابق معلم کے فرائض کیا ہیں؟ جو تعلیم کا جدید مفہوم ہے اس کے مطابق ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کام سر انجام دیتا ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو اور ہمہ گیر نشوونما کرے، یعنی کہ ہر پہلو کی اور ہر طرح سے اس کی جو ہے وہ نشوونما کرے۔ نمبر 2، طالب علم کی صلاحیتوں کے مطابق ان کے مسائل حل کرنے میں مدد کرے۔ نمبر 3، استاد طلباء کی مناسب رہنمائی کرے۔ نمبر 4،
وہ مسائل کے حل میں طلباء کی مدد کرے۔ نمبر 5، استاد طلباء کو اس قابل بنائے کہ طلباء غور و فکر کریں اور اپنے مسائل خود حل کر سکیں، یعنی کہ اس قابل بھی بنائے کہ وہ طلباء ساری زندگی مشاورت کے ساتھ تو نہیں گزارنی، کہ وہ اپنے مسائل پر خود بھی قابو پا سکے۔ نمبر 6، طلباء کو پیشے کے انتخاب میں مدد کرے۔ نمبر 7، یہ میں کچھ زیادہ لکھ رہا ہوں، آپ نے ان میں سے کوئی سے بھی 5 جو ہے یا 6 آپ نے یاد کرنے ہیں۔ وہ طلباء کو اس طرح رہنمائی کرے کہ ان کی متوازن نشو و نما ہو سکے، یعنی کہ وہ طلباء کو اس طرح رہنمائی کرے، اس طرح گائیڈ کرے کہ بچے کے اندر متوازن جو ہے وہ نشو و نما ہو سکے، ہر حوالے سے بڑا زبردست کردار بچے ادا کر سکے۔ سوال نمبر 2 ہے، رہنمائی فرد کو کس قابل بنا دیتی ہے؟ رہنمائی جو ہوتی ہے ایک فرد کو کتنا قابل بنا دیتی ہے؟ رہنمائی فرد کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی مشکل کو خود سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس مشکل کا حل نکال
سکے، رہنما کسی فرد کو سوچنے، غور کرنے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانے، مشکل کو پہچاننے، مسئلہ کی شناخت کرنے اور مشکل کو حل کرنے کی تلاش کے قابل بنا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہنمائی یہ کام کرتی ہے کہ بچے اس فرد کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، ان تمام کو حل کرنے کا راستہ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اس پر قابو پانے کا سبق دیتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، طلباء کو پیش آنے والی مشکلات و مسائل کی فہرست لکھیے۔ نمبر 1، تعلیمی تدریسی مسائل۔ نمبر 2، معاشی مسائل۔ نمبر 3، پیشہ ورانہ مسائل۔ نمبر 4، معاشرتی مسائل۔ نمبر 5، ذاتی، یا اس کو ہم پڑھ لیں گے نفسیاتی مسائل۔ تو بیٹا یہ مسائل ہیں کچھ جو بچے کو سیکھنے کے عمل میں ایک مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تعلیمی تدریسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، پیشہ ورانہ مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اور ذاتی یا نفسیاتی مسائل ہیں۔
نیکسٹ کوشچن ہے تعلیمی و تدریسی مسائل کی دو مثالیں صرف دو جملوں میں لکھیے۔ طلبہ زبان پر عبور نہیں رکھتے، اس لیے وہ تصورات کو نہیں سمجھ پاتے۔ نمبر 2 یہ ایک تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے طلبہ کچھ وجوہات کی بنا پر دوسرے طلبہ سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ طلبہ کچھ وجوہات کی وجہ سے یا کچھ وجوہات کی بنا پر دوسرے طلبہ سے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دو مسائل ہیں جو تعلیم و تدریسی مسائل ہیں بچوں کے، ان میں سے دو کا میں نے ذکر کیا۔ پہلے تو لانگ کویسچن کے اندر میں نے اس کی وضاحت کر دی کون کون سے مسائل ہیں، لیکن اب شارٹ کے اندر صرف جو کویسچن تھا یہ تھا کہ دو آپ نے بتانے ہیں، تو میں نے آپ کو دو لکھ کے یہاں پر بتا دیے ہیں۔ آخری کویسچن ہے بعض بچوں میں کچھ لوگوں کے بارے میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے بارے میں کیوں اس طرح کا منفی رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ جو آپ اس کا نوٹ کر لیں۔
جب بچوں میں جذباتی و ذہنی صحت مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وہ انہیں حل نہیں کر پاتے تو ان میں جذباتی اضطراب پیدا ہوتا ہے جو ان کی ذہنی کیفیات کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں منفی رویے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں نفرت، حسد، چڑچڑاپن وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ جو منفی رویہ ہے، کسی بندے کے بارے میں جو غلط سوچ ہے، تو یہ بچے کے اندر پیدا تب ہوتی ہے جب بچہ جذباتی یا ذہنی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو، تو تب بچے کے اندر یہ مسائل جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا ہمارے جو شارٹ کوشچن ہیں اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ اب ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ تو درج ذیل درج ذیل جملوں میں مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے، کبھی کبھی انسان کو ایسے مسائل سے بھی سابقہ پڑتا ہے جو وہ صرف ڈیش مشورہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی بعض اوقات زندگی کے اندر انسان کے جو سامنے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا جو حل ہوتا ہے وہ ڈیش سے حل نہیں ہوتا۔ اس کا آنسر کیا ہے؟ سطحی مشورے، ان کو اوپر سے۔ بعض اوقات طالب علم کو اپنے کسی مضمون میں فیل ہونے کی ڈیش کا علم نہیں ہوتا۔ وجوہات، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا ڈیش مفہوم بچے کو علم منتقل کرنے تک محدود تھا۔ تعلیم کا قدیم مفہوم، پرانا، ٹھیک ہے۔
آگے ہے تعلیم کے نئے مفہوم میں استاد کے فرائض میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ طالب علم کی ڈیش اور ہمہ پہلو نشوونما میں مدد کرے۔ ایک ہمہ نشوونما ہے اور ایک ہم اکثر لفظ پڑھتے آ رہے ہیں ہمہ گیر۔ آگے ہے رہنمائی کسی فرد کے لیے ڈیش نہیں بلکہ اس کے ساتھ مل کر سوچنے اور حل تلاش کرنے کا نام ہے۔ مل کر کیا کرنے، کسی رہنمائی کسی فرد کے لیے کیا کرنے کا نام نہیں ہوتی ہے، سوچنا۔ فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ڈیش کو خود سمجھنے کی کوشش کرے، مشکل یا مسائل۔ رہنمائی فرد کو اپنے مسائل خود حل کرنے پر ڈیش بناتی ہے، قابل۔ فرد کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو گہرا ڈیش چاہتے ہیں، گہرا مطالعہ چاہتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ ہے مشاورت کے عمل میں جو فرد ماہر ہونے کی حیثیت میں الجھن کے شکار فرد کی مدد کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مشیر۔ مشیر کہتے ہیں مشورہ دینے والے کو۔ اور آخری ہے جذباتی اور ذہنی الجھنوں کا شکار فرد تعلیمی عمل میں بھرپور ڈیش نہیں کر سکتا، شرکت۔ ٹھیک ہے، وہ مکمل شرکت نہیں کر سکتا، کوئی بھی الجھنوں کا شکار ہے، ذہنی ہے، جذباتی ہے، کسی بھی حوالے سے ہے تو وہ صحیح طور پر شرکت نہیں کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے صحیح جواب کے آگے جو ہے وہ ٹک لگانا ہے۔ تعلیم کے قدیم تصور میں معلم کے فرائض میں کیا بات شامل تھی؟ کتب کا ترجمہ کر کے بچوں کو سمجھانا، بچوں کو علم منتقل کرنا، طالب علم کے تمام پہلوؤں کی نشوونما کرنا۔ تو اس کا آنسر ہے بی، بچوں کو علم منتقل کرتے تھے۔ رہنمائی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ آگے چلنا، راستہ دکھانا، تلاش کرنا۔ تو اس کا ہے راستہ دکھانا۔ ایک ایسا عمل جس میں کسی فرد کو اس کی الجھن کو سلجھانے میں مدد کی جائے اور بالمشابہ گفتگو بھی شامل ہو کہلاتا ہے رہنمائی۔ مشاورت، نشاندہی، مشاورت کہلاتا ہے۔ مشاور سے مراد وہ فرد ہے جو مشورہ دیتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، مشورہ حاصل کرتا ہے۔ تو مشاور مشورہ جو لیتا ہے، مشورہ حاصل کرتا ہے۔ دینے والے کو مشیر کہتے ہیں اور مشورہ لینے والے کو مشاور کہتے ہیں۔ بچہ بہتر معاشرتی تعلقات سیکھتا ہے گھر سے، محلہ سے، سکول سے۔ اس کا آنسر ہے سکول سے۔ درج ذیل میں سے کون سا مسئلہ بچے کی تعلیم و تدریسی مشکل سے تعلق رکھتا ہے؟ گھر میں ماں باپ کا نامناسب رویہ، سکول کی لائبریری سے مطلوبہ کتاب نہ ملنا، کسی خاص مضمون میں بہتر کارکردگی نہ ہونا۔ تو اس کا آنسر یہ ہے، کسی مضمون میں وہ اگر صحیح طرح چل نہیں پا رہا ہے تو اس کی وجہ سے باقی مضامین بھی ہم متاثر ہو رہے ہیں۔ آگے ہے شفقت اور ہمدردی سے محروم امیر گھرانوں کے بچے برے افعال کرنے میں تلاش کرتے ہیں۔ کیا تلاش کرتے ہیں؟ تسکین، شغل یا ساتھی، یعنی کہ اس میں
کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس میں تسکین و سکون چاہتے ہیں. برے مشاغل میں بڑے بڑے امیر گھروں کے جو لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ ان بیہودہ کاموں میں اپنی دلی جو سکون جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. اور آخری ہے بچے کی جسمانی صحت کے مسائل کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وسائل اور معاشرتی مشکلات، ذاتی و نفسیاتی مسائل اور معاشی مشکلات. تو یہ اس کا آنسر یہ ہے مسائل اور معاشی مشکلات. یہ وہ وجہ ہے بچے کی جسمانی جو ہے وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے. تو بیٹا ہمارا یہ چیپٹر، آخری چیپٹر کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.